ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی جن کو شہنشاہ سخن استاذ زمن علامہ حسن رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کہا جاتا ہے، آپ نے بارگاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا. پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا. تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا. کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض. بغداد میں بھی غریب نواز کا فیض ملتا ہے، اس لیے کہ یہ جو نہر ہے یہ بغداد سمندر ہی کی تو نہر ہے یہ. تو فرمایا کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض، بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا. جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اے میرے غریب نواز، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا. اور پھر کہتے ہیں آخر ہم بریلویوں کا عقیدہ اتنا مضبوط کیسے ہے، نہ کوئی خارجی گھس سکتا ہے نہ رافضی گھس سکتا ہے، آخر اتنا مضبوط دروازہ ہم سنیوں کو نصیب کیسے ہوا؟ تو فرماتے ہیں محی دین غوث ہیں، یعنی دین کو زندہ کرنے والے غوث ہیں، اور خواجہ معین الدین دین کے مدد کرنے والے، اور یہ دونوں ہمارے پاس میں ہیں. محی دین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں. اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. جب یہ دونوں ہمارے پاس میں ہیں تو جس کے پاس یہ دونوں ہوں گے عقیدہ بھی اسی کا محفوظ ہوگا. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کرنا ہے تھوڑی دیر. آج کا عنوان ہے عظمت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعلیٰ حضرت کا پہرا. کچھ لوگوں کی زبان کچھ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور وہ معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کی شان میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے. اور جس طرح غوث پاک کی شان میں مستقل ایک کلام لکھا تو غریب نواز کی شان میں بھی لکھنا چاہیے. تو میں ان سے کہنا چاہوں گا اعلیٰ حضرت نے جتنا حضور کی شان میں لکھا
اتنا کلام تو اللہ کی شان میں بھی نہیں لکھا ہے، تو کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ صدیق اکبر کی شان میں کوئی مستقل کلام نہیں لکھا اعلیٰ حضرت نے، اپنے کلام میں ایک دو شعر ذکر کیا، وہ ایک الگ چیز ہے، کوئی مستقل کلام صدیق اکبر کی شان میں نہیں لکھا ہے، تو کیا مطلب؟ صدیق اکبر کو نہیں مانتے تھے؟ اصل میں کیا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے تمہیں گمراہ کیا جاتا ہے، تمہیں بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں آج کچھ باتیں سرکار اعلی حضرت کے حوالے سے اس لیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان زیبہ کے اندر اعلی حضرت نے جو خراج عقیدت پیش کیا ہے اس کو تاریخ بھلا نہیں سکتی ہے، اور اعلی حضرت کے دشمن جتنا چاہیں چھپانا اس کو چھپانے کی کوشش کر لیں اور فتنہ پیدا کر لیں، مگر حقیقت میں اسے کون چھپا سکتا ہے جسے اللہ ظاہر فرما دے؟ اسے کوئی نہیں چھپا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے ہی اپنے محبوب بندوں کی شان بیان کرواتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے ہی اپنے محبوب بندوں کی شان بیان کرواتا ہے، اور پھر جب وہ محبوب بندے ان کی شان بیان کرتے ہیں تو ان کی باتیں ہمارے اندر روح بن کر کے اترتی ہے۔ آج اگر ہمیں کسی نے غوث اعظم کا یا غریب نواز کی محبت کا جام پلایا ہے تو اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے، اور یہ جتنے مجاور کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ان کی دکانیں چل رہی ہیں، یہ سب امام احمد رضا کے قلم کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ ورنہ یہ بات یاد رکھ لو، ابن وہاب کی پیداوار نجدیوں نے جس طرح جنت البقیع شریف کے اندر، جنت البقیع شریف میں پہلے مزار بنے ہوئے تھے، باقاعدہ گنبد وغیرہ سب تھے، ان نجدیوں نے جنت البقیع کے اندر مزاروں کی توہین کی اور انہیں شہید کر کے بالکل میدان بنا دیا۔ اسی طرح اس کے چیلے جو تھے، اور سب سے پہلے ہندوستان میں اس کا چیلا پیدا ہونے والا اسماعیل دہلوی تھا، ان لوگوں نے ہندوستان کے اندر بھی اسی ناپاک ارادے سے کوشش کی کہ اولیاء اللہ کے مزاروں کو، ان کے گنبدوں کو شہید کر دیا جائے، لیکن اگر ہند میں اعلیٰ حضرت جیسے دین کے سچے مجاہد پیدا نہ ہوتے تو اولیاء کرام کے مزاروں کو اور گنبدوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہوتا۔ لیکن امام احمد رضا نے ان کے گندے عقیدوں کو عوام کے سامنے رکھ کر کے مزارات کی بھی حفاظت کی ہے اور گنبدوں کی بھی حفاظت کی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تم اجمیر چلے جاؤ، وہاں پر جاؤ تو وہاں بھی کہتا ہے بریلوی جا رہا ہے، چشتی کیوں نہیں کہتا ہے؟ تم بغداد چلے جاؤ، وہاں بھی کہتا ہے بریلوی جا رہا ہے، قادری کیوں نہیں کہتا ہے؟ حتیٰ کہ روضہ رسول پر بھی جاؤ تو یہ وہاں بھی کہتا ہے بریلوی جا رہا ہے، آخر مدنی کیوں نہیں کہتا ہے؟ جانتا ہے کہ ان مزارات کی حفاظت امام احمد رضا نے فرمائی ہے، اس کو معلوم ہے، وہاں بھی تو جان چکا ہے، لیکن یہ سنی نہیں جان پا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، نہ جانے سنیت پر اور کتنی آفتیں آتی اگر امام احمد رضا خان کا پہرا نہیں ہوتا۔ کرم ہندی مسلمانوں پہ ہے سارے بزرگوں کا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا بھی کرم ہے، محبوب الہی کا بھی کرم ہے، سارے بزرگوں کا کرم ہے۔ کرم ہندی مسلمانوں پہ ہے سارے بزرگوں کا، وقار سنیت باقی مگر احمد رضا خان سے ہے۔ لہٰذا امام احمد رضا نے جو عظمت غریب نواز پہ پہرا دی ہے، اور ہم تو خواجہ والے ہیں کر کے بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے، تم کیا ان کی عظمتوں پہ پہرا دو گے؟ تم تو چوری چوری ان کی بارگاہ میں جاتے ہو، چوری حرام ہے، چوری کر کے ان کی بارگاہ میں جاؤ اور کہو گے کہ ہم پہ انہوں نے کرم کر دیا ہے۔ غریب نواز کا کرم اگر ہندوستان میں کسی پہ ہوتا ہے تو وہ بریلی کے قلندر پہ ہوتا ہے۔ تم نشیڑی گجیڑی اور بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے تم کہتے ہو کہ ہم ان کی عظمتوں پہ پہرا دیتے ہیں۔ لہٰذا اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ پہرا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اعلی حضرت نے کوئی کلام نہیں لکھا، آئیے میں اعلی حضرت کا کلام پیش کرتا ہوں۔ اعلی حضرت نے اپنے کلام میں لکھا ہے، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر۔ یہ چشت کیا ہے؟ ابا جان کا نام ہے تمہارے، یہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں مزرع کہتے ہیں کھیتی کو، چشت کی کھیتی، بخارا کی کھیتی، عراق اور اجمیر کی کھیتی۔ کیا ہے اجمیر؟ کس کا نام ہے یہ؟
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم کی تعریف کرتے ہوئے کہ اے غوث اعظم، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، چاہے وہ سلسلے چشتیہ کی کھیتی ہو، چاہے بخارا کی کھیتی ہو، عراق اجمیر کی کھیتی ہو، فرماتے ہیں مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجمیر میں بھی غوث اعظم کا فیضان برس رہا ہے، تو کیا جہاں غوث اعظم کا فیضان برسے گا اعلیٰ حضرت وہاں سے نفرت کریں گے؟ جبکہ اس رضا نے تو غوث اعظم کے نام کی نیاز کو زبان سے اٹھایا تھا، توشہ شریف کو۔ اگر نیاز ہو جائے غوث اعظم کے نام کی تو رضا زبان سے اٹھاتا ہے، تو جس اجمیر میں غوث اعظم کا فیضان برس رہا ہو تو کیا امام احمد رضا اجمیر سے نفرت کریں گے؟ خود فرماتے ہیں مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو چشت کا ذکر کیا شعر کے اندر، اجمیر کا بھی ذکر کیا، اور ایسا ہی ذکر ابو بکر و عمر کا بھی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ کوئی الگ سے کلام کسی صحابی کی شان میں اعلیٰ حضرت کا دکھا دو، تو کیا سب اعلیٰ حضرت سارے صحابہ کے گستاخ تھے معاذ اللہ؟ لہٰذا یہ دکانیں بند کرو گندی، اور عوام کو میں اپنے ان چشتی بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا کہ خدا کے واسطے اگر تمہارے دل میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، اور سلسلہ چشتیہ ایک عظیم سلسلہ ہے، ایک بلند سلسلہ ہے، ایک ستارے سے بھی آگے بلند ہونے والے سلسلے کا نام سلسلہ چشتیہ ہے، اگر دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم سلسلہ چشتیہ کے ہیں، تو خدا را ایسی گندگی اپنے دلوں کے اندر نہ پالو۔ سلسلہ چشتیہ جہاں ہوتا ہے وہاں گندگی نہیں ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہم رضوی ہی صحیح معنوں میں سلسلے چشتیہ والے ہیں، ہم رضوی ہی، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو 13 سلسلوں کی خلافت و اجازت ملی تھی، 13 سلسلے، ان 13 سلسلوں میں سے ایک سلسلہ سلسلہ چشتیہ بھی ہے۔ تو جو اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں مرید ہوا وہ قادری بھی ہے، برکاتی بھی ہے، رضوی بھی ہے، نوری بھی ہے، ساتھ ساتھ اشرفی اور چشتی بھی ہے وہ۔ لہٰذا یہ دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو کہ ہم چشتی نہیں، چشتی اور کوئی اور ہے، ہم رضوی ہی چشتی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے میں اپنے ان چشتی بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کے اپنے دل کو ہرگز گندا مت کیا کرو۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا، ایک شعر تو یہ ہو گیا، دوسرا شعر فرماتے ہیں یہ چشتی سہروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ یہاں پر بھی چشتی کا ذکر ہے۔ اچھا ایک شعر میں اور پڑھ دیتا ہوں، یہ تو ہدایت کے بخشش کے اشعار تھے۔ ایک شعر اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے جس کو اکسیر اعظم کہا جاتا ہے۔ اکسیر اعظم میں ایک شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فارسی میں ہے، میں اس کا مطلب بتا دوں گا آپ کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بحر پایت خواجہ ہنداں شہ کیواں جناب بل علی عینی وراسی گوید آں خاکاں توئی۔ ابھی شعر کا مطلب کیا ہے ذرا ان لوگوں سے پوچھ لو جو نشہ مارے ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ان کی شان میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ اب اس میں دیکھیں پہلا مصرع کیا فرمایا، بحر پایت خواجہ ہنداں شہ کیواں جناب۔ اس کا مطلب کیا بتا دوں، اے غوث اعظم ہندوستان کے خواجہ، خواجہ ہنداں ہندوستان کے خواجہ، شہ کیواں جناب۔ اب یہ شہ کیواں جناب کی اگر میں الگ الگ تشریح کروں گا تو پورا جمعہ کا وقت اسی میں چلا جائے گا۔ فرمایا اے غوث اعظم خواجہ ہنداں ہندوستان کے خواجہ، شہ کیواں جناب، اور وہ جو زحل ستارہ، ایک زحل ستارے کا نام ہے جو بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ فرمایا اے غوث اعظم ہندوستان کے خواجہ، اور وہ جو زحل ستارے جیسا بلند و بالا مقام رکھنے والے غریب نواز ہیں، انہوں نے آپ کے لیے کہا تھا بل علی عینی وراسی، اے غوث اعظم آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے گردن پر بھی ہے۔ تو غریب نواز نے یہ فرمایا تھا جب غوث اعظم نے کہا تھا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پہ، تو اولیاء کرام نے کہا کہ ہماری گردنوں پر بھی غوث اعظم کا قدم، لیکن میرے غریب نواز نے کہا تھا نہیں نہیں بل علی عینی وراسی، غریب نواز کی گردن پر تو ہے ہی، غریب نواز کی آنکھوں پر بھی غوث اعظم کا قدم ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت نے اس کا ذکر کیا تو کیا فرمایا، بحر پایت خواجہ ہنداں شہ کیواں جناب، اے غوث اعظم ہندوستان کے خواجہ اور زحل ستارے جیسا بلند و بالا مقام و مرتبہ رکھنے والے بادشاہ غریب نواز نے آپ کے قدم کے لیے کہا تھا بل علی عینی وراسی، کیسے بادشاہ آپ ہیں۔ یہ کس کو کہا، خواجہ ہنداں۔ اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اس شعر کے اندر
خواجہ ہنداں اور شہ کیواں جناب سے مراد کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدنا معین الحق والدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود فرمایا مراد کون ہے. اچھا اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا ہمارا سردار. اور کس کو کہا؟ غریب نواز کو کہا. ہمارا سردار کوئی دشمن کو کہتا ہے؟ ہمارا سردار کا. اور پھر بعد میں کیا کہا؟ معین الحق والدین، حق اور دین کی مدد کرنے والا. تو یہ سب اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں. اعلیٰ حضرت نے عظمت غریب نواز پہ پہرا دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے ناموس غریب نواز پہ پہرا دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے عزت سلطان الہند پہ پہرا عطا فرمایا ہے. اور ایسے ایسے الفاظ اعلیٰ حضرت نے عطا کیے ہیں. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو جو 13 سلسلوں کی خلافت و اجازت ملی تھی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے جیسے یہ جو آج ہم شجرہ پڑھتے نا، شجرہ قادریہ، اس کو اعلیٰ حضرت نے ترتیب دیا ہے. تو شجرہ قادریہ، سلسلے قادریہ سے بھی آپ کو خلافت و اجازت تھی، سلسلے چشتیہ کی بھی خلافت و اجازت تھی، اور آپ نے کچھ لوگوں کو سلسلے چشتیہ کی خلافت بھی عطا فرمائی تھی اعلیٰ حضرت نے. خود اجمیر شریف کے پہلے جو مجاور تھے، یہ سب تو آج پیدا ہوئے ہیں بدعقیدہ گستاخ، پہلے کے جو تھے 2-3 مجاور کا انشاءاللہ تعالی میں بعد میں بیان میں بتاؤں گا، اور بہت ساری باتیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہیں. اعلیٰ حضرت نے سلسلے چشتیہ کی خلافت دی تو لوگوں نے کہا حضور جیسے سلسلے قادریہ کا شجرہ آپ نے تیار کیا ہے، سلسلے چشتیہ کا بھی شجرہ تیار کر دیجئے. اب سلسلے قادریہ میں تو غریب نواز کا نام نہیں ہے، لیکن جب سلسلے چشتیہ کا شجرہ اعلیٰ حضرت نے تیار فرمایا تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مرشدان چشت کی سچی غلامی کر نصیب. یا الہ العالمین، چشتی مرشدوں کی سچی غلامی، مرشدان چشت کی سچی غلامی کر نصیب، شہ معین الدین چشتی باخدا کے واسطے. یہ اعلیٰ حضرت کی اشعار ہیں. تو تم بھی کچھ لکھ دیتے، لیکن تمہیں سوائے چرس پینے کے اور سوائے بھنگ کھا کر کے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پہ الزام لگانے کے سوا کچھ نہیں آتا ہے. اس لیے میں پھر کہتا ہوں ان سچے چشتی بھائیوں سے خدا کے واسطے اپنے دین، اپنے ایمان، عقیدے کو خراب نہ کرو. اگر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ جاتے ہو نا تو وہاں جانے کے بعد اپنا دل پاک و صاف کر کے آیا کرو. اور جب دل پاک و صاف ہوگا تو اس دل میں نہ کسی بزرگان دین کی نفرت ہوگی، نہ امام احمد رضا کی نفرت ہوگی، بلکہ جیسے غریب نواز سے محبت ہوگی اللہ کے سارے نیک بندوں سے محبت پیدا ہوگی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اعلیٰ حضرت نے شجرہ تیار کیا تو جس طرح سند حدیث ہوتی ہے نا اور اس میں القاب ذکر ہوتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے سند حدیث کی صورت میں سلسلے چشتیہ کا شجرہ تیار کیا، اور جب اس میں غریب نواز کا نام آیا تو 5 القاب اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کے لکھے. فرمایا جانتے ہو کیا؟ السید الاجل، وقت کے بہت بڑے امام. السید الاجل، وقت کے بہت بڑے امام. دوسرا لقب سلطان الہند، ہندوستان کے بادشاہ. تیسرا لقب حبیب اللہ، اللہ پاک کے پیارے بندے. چوتھا لقب وارث النبی، نبی کا سچا وارث. پانچواں لقب معین الدین، دین کی مدد کرنے والے. الچشتی السجزی الاجمیری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا السید الاجل، سلطان الہند، حبیب اللہ، وارث النبی، معین الدین، الچشتی السجزی الاجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ الفاظ ہیں امام احمد رضا کے. یہ محبت ہے جو امام احمد رضا کی بارگاہ سے پلایا جا رہا ہے غریب نواز کی محبت کا جام. تم نے کیا پیا ہے اور تم کیا پلاؤ گے سوائے بدعقیدہ بنانے کے اور گمراہ کرنے کے. صحیح معنوں میں اگر غریب نواز کی محبت کا جام کوئی پلاتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے بریلی شریف سے امام احمد رضا خان نے پلایا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے والد گرامی ہیں مولانا نقی علی خان. انہوں نے کتاب لکھی احسن الوعاء لآداب الدعاء. اگر زیر زبر نہ لگایا جائے تو یہ لوگ نام بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت پہ. زیر زبر نہ لگایا جائے نا، صحیح کہہ رہا ہوں، یہ لوگ نام بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی خاصیت ہے کہ اعلیٰ حضرت عربی میں نام لکھتے تھے کتابوں کے. احسن الوعاء لآداب الدعاء، یہ اعلیٰ حضرت کے والد نے یہ کتاب لکھی. جب اس کتاب کی شرح کی ہے اعلیٰ حضرت نے تو اس کا نام لکھا اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کا ذیل المدعا لأحسن الوعاء. اب یہ اعلیٰ حضرت نے تشریح کی ہے. اس کتاب کے اندر 44 مقامات اعلیٰ حضرت نے ذکر کیے. فرمایا یہ 44 مقامات جہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں ان 44 میں سے ایک کا نام غریب نواز کے در پاک کا بھی لیا ہے اعلیٰ حضرت نے.
اور اس میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے صفحہ 59 پر سی و نہم یعنی 39، سی کہتے ہیں 30 کو اور نہم یا نہم دونوں لفظ دونوں استعمال ہے، نہم اور نہم یہ فارسی ہے، تو نہم یا نہم کہتے ہیں 9 کو اور سی کہتے ہیں 30 کو، 30 اور 9 39، فرمایا سی و نہم یعنی 39۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ اعلیٰ حضرت نے 39 نمبر لکھ کر کے غریب نواز کے مزار کا نام بھی کیسے لیا؟ فرماتے ہیں مرقد مبارک۔ کیا فرمایا؟ مرقد مبارک، حضرت خواجہ غریب نواز معین الحق والدین چشتی قدس سرہ، مرقد مبارک کہا، پھر انہیں غریب نواز کہا، پھر انہیں معین الحق والدین فرمایا ہے، اور فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 44ویں نمبر پر چہلو چہاروں یعنی 40 اور 4، فرمایا اسی طرح تمام اولیاء صلحاء محبوبان خدا تعالی کی بارگاہیں خانقاہی آرام گاہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی برکتوں سے فائدہ عطا فرمائے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ لکھ رہے ہیں کہ ان کے مزار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے سید کیفی صاحب نے فرمایا تھا تیرے دربار عالی میں دعائیں رد نہیں ہوتی، امام احمد رضا نے اپنے فتوے میں لکھا خواجات۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تو ان کے دربار میں فرماتے ہیں کہ دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ، تو آج یہ کہتے بریلوی تو غریب نواز سے روکتے ہیں اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جاؤ جاؤ دیر مت کرو، جتنا جلدی ہو سکے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ انہوں نے روکا ہے، روکا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے وہاں سجدہ کرنے سے روکا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کرنے سے روکا ہے؟ سجدہ کرنے سے۔ اعلیٰ حضرت نے چادر چڑھانے سے روکا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جلن کچھ اور ہے۔ قل موتو بغیظکم، جلن جب اور ہے تو اپنی جلن میں مر جاؤ۔ ہم تو ان سے عقیدت رکھتے ہیں، سجدہ کرنے کے لیے نہ کل آتے تھے نہ آج آتے ہیں نہ صبح قیامت تک کے آئیں گے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل بھی آتے تھے آج بھی آئیں گے، اور نسلوں کو بھی کہیں گے مرتے دم تک کے غریب نواز کے دربار پہ جاتے رہنا، فیض پاتے رہنا اور دنیا کو بتاتے رہنا۔ اگر غریب نواز کا فیض لینا ہے تو ان کے در پہ جایا کرو۔ تو سجدے کے خلاف تو ہم ہیں، لہٰذا ان کو جلن کچھ اور ہے۔ اگر جلن کچھ اور ہے تو اپنی جلن میں مر جاؤ، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کس طرح سے، اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک واقعہ بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کیونکہ اعلیٰ حضرت وہاں حاضری دیا کرتے تھے، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک غیر مسلم آدمی جو تھا اس کے سر سے پاؤں تک کے پھوڑی پھوڑے تھے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، بس سر سے لے کر پاؤں تک پھوڑے پھوڑے۔ کہتے ٹھیک دوپہر کو آتا تھا اور حضور غریب نواز کے دربار کے سامنے گرم کنکروں پر پتھروں پر لوٹتا تھا اور کہتا تھا خواجہ اگن لگی ہے، یعنی اے خواجہ جلن مچی ہے، بدن میں آگ لگ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پہلے دن آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن میں نے دیکھا کہ آیا اور اس نے اتنا ہی کہا تھا اے خواجہ جلن لگی ہے، میں نے کیا دیکھا، اللہ کے فضل و کرم سے بالکل اچھا ہو گیا ہے وہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس بارگاہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، اپنے ملفوظ کے اندر لکھتے ہیں کہ بھاگلپور سے ایک صاحب ہر سال اجمیر شریف آیا کرتے تھے، ایک وہابی سے ملاقات ہو گئی، جب تک ملاقات نہیں ہوتی تب تک سارا معاملہ ٹھیک ٹھاک چلتا رہتا ہے۔ فرمایا ایک وہابی سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا میاں ہر سال کہاں جایا کرتے ہو، بیکار اتنا روپیہ خرچ کرتے۔ انہوں نے کہا چلو اور تم بھی دیکھ لو۔ اس وہابی سے کہا کہ چلو تم بھی دیکھ لو، پھر تم کو اختیار ہے، مانو نہ مانو۔ کہتا ہے خیر ایک سال وہ ساتھ میں آیا، اور جب وہ آیا نا وہابی ساتھ میں حاجی صاحب کے، اس لیے جو ہے حاجی صاحب کے ساتھ میں جب وہ وہابی آیا تو اس نے کیا دیکھا، ایک فقیر سونٹا لیے جو ہے حضرت خواجہ، اب وہ جز مجذوبیت کی حالت میں تھا، وہ سرکار غریب نواز کے مزار پہ چکر لگا رہا وہیں پہ، اور فرماتا ہے جو ہے سونٹا لے کر کے خواجہ 5 روپیہ لوں گا اور 1 گھنٹے کے اندر لوں گا، ایک ہی آدمی سے لوں گا۔ 5 اس کی شرطیں ذرا دیکھیے، 5 روپیہ لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر لوں گا اور ایک ہی آدمی سے لوں گا، کسی اور سے چاہیے بھی نہیں۔ فرماتے ہیں وہ کافی دیر تک چکر لگاتا رہا، مانگتا رہا، جب 1 گھنٹہ پورا ہونے کو آ رہا تھا اس وہابی کو خیال ہو گیا کہ یار بہت دیر ہو گئی ہے، 1 گھنٹہ بھی ہونے کو آ گیا ہے، اسے اب تک کسی نے کچھ دیا کیوں نہیں؟ تو اس وہابی نے جیب سے 5 روپیہ نکالا اور اس کے ہاتھ پر رکھا اور کہا لو میاں تم خواجہ سے مانگ رہے تھے، بھلا یہ کیا تم کو دینے والے لو ہم دیتے ہیں۔ اس فقیر نے وہ 5 روپیہ لے کر کے جیب میں رکھا اور پھر ایک چکر لگا کر کے زور سے کہا خواجہ تجھ پہ قربان جائیں، دلوایا بھی تو کیسے خبیث آدمی سے دلوایا ہے،
دلوایا بھی تو کیسے خبیث آدمی سے دلوایا ہے. تو ان کی حکومت صرف سنیوں کے دلوں پہ نہیں ہے, ان کی حکومت تو وہابیوں کے دلوں پر بھی ہے. اگر چاہیں تو وہابی کو بھی جھکا کر کے رکھ دیں. اسی لیے سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا فیض سلطان سخاوت ہے نرالا تیرا, کبھی محروم نہیں پھرتا ہے منگتا تیرا. اور پھر اپنے بارے میں کہا دنیا والو اختر رضا کی عظمت کو دیکھ کر کے حیران ہوتے ہو, جہاں اختر رضا چلا جاتا ہے لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے. سنو یہ سب کیا ہے, کہتے ہیں صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پہ اختر, برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا. یہ ہے اعلیٰ حضرت کے خاندان والوں نے ان کی عظمت پہ پہرا عطا فرمایا ہے. تم جتنا دور کرنا چاہو گے الحمدللہ ہم رضا کے غلام غریب نواز سے اتنا ہی قریب کرتے رہیں گے. اب جس کے دل میں آئے جو قریب ہونا چاہے, آج جو ان سے قریب ہوگا کل قیامت میں بھی قریب ہو جائے گا. وہ تو ہم تو قریب کرنا چاہتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کے خاندان کی بات ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان اجمیر شریف میں حاضری دیا کرتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں ان واقعات کی طرف ابھی نہ جاتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کچھ حاضریاں میں انشاءاللہ تعالی میں جو ہے چھٹی شریف میں پیش کروں گا اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ بار بار جو ہم عرس میں جاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. عرس میں جانے کا فائدہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جب ایک بار حاضری دیے تو اعلیٰ حضرت جو موجہ شریف ہے نا باہر کا حصہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہیں پر آپ کھڑے رہے حاضری دیتے رہے. کسی نے کہا حضور آپ اندر کیوں نہیں تشریف لے جاتے, تو امام احمد رضا نے فرمایا کتے کا کام گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر ہوتا ہے. فرمایا کتے کا کام گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر ہوتا ہے. اس در کا احمد رضا نے تو اپنے آپ کو کتا کہا ہے. جس در کا کتا کہا تم اسی در کا باغی کہتے والا حضرت کو. تم دشمن ہو ان کے بھی اور بریلی کے بھی. سچا غلام تو اجمیر کا بریلی کا وہی ہے جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. لہذا فرمایا کتے کا کام گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر ہوتا ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر, میں کچھ باتیں واقعات چھوڑ کر کے میں فتاوی رضویہ شریف کے حوالے کی طرف آتا ہوں. فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان سے ایک سوال کیا گیا. 15ویں جلد میں صفحہ 265 پر اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا. سوال یہ ہوا کہ اگر کوئی مولوی, صفحہ 265 پر فتاوی رضویہ 15ویں جلد, اگر کوئی مولوی اپنے مدرسے کے دروازے پر خلافت کے بورڈ پر خلافت کی ٹوپی پر خلافت کی رسید پر فقط اجمیر لکھے, صرف اجمیر لکھے, کیا اجمیر کے ساتھ شریف نہ لکھنا اور اصلی نام غلام معین الدین پر غلام نہ لکھنا, کیا یہ خلاف عقیدہ اہل سنت ہے؟ یعنی سوال یہ کیا گیا اجمیر کے ساتھ اگر کوئی شریف نہ لگائے تو کیا حکم ہے, اور اگر کوئی غلام معین الدین کا غلام, کیونکہ اب غلام معین الدین کہیں گے تو معین الدین کا غلام ہوگا, اور اگر کوئی صرف معین الدین لکھے اور کہے نہیں غلام نہیں لکھنا ہے تو کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجمیر شریف کے نام پاک کے ساتھ, اب بتاؤ نام پاک اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, اجمیر شریف کے نام پاک کے ساتھ لفظ شریف نہ لکھنا, اور ان تمام مواقع کے اندر اجمیر کے ساتھ میں لفظ شریف نہ لکھنا. فرماتے اگر اس بنا پر ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جلوہ افروز ہیں اور ان کے مزار پر انوار کی وجہ سے مسلمان اس کو اجمیر شریف کہتے ہیں. پہلے بھی تو اجمیر تھا لیکن پہلے کی وجہ سے اجمیر شریف نہیں کہا جاتا ہے, غریب نواز کی وجہ سے اجمیر شریف کہا جاتا ہے. اعلیٰ نے فرمایا اگر اس وجہ سے وجہ شرافت نہیں جانتا ہے تو کہا گمراہ ہے بلکہ اللہ کا دشمن ہے. اور بخاری میں آیا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اور فرمایا اگر اجمیر کے ساتھ شریف جو ہے کسی گستاخی کی وجہ سے نہیں بلکہ بس یوں ہی کاہلی کی بنیاد پر نہیں لکھتا ہے تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے سخت بے برکتہ ہے, فضل عظیم سے محروم ہے. اور اگر اس کا مبنا وہابیت ہے کہ وہابی ہونے کی بنیاد پر اجمیر کے ساتھ شریف نہیں لکھتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مسئلہ ہی ختم ہے, وہابیت کفر ہے. اب کیا کرنا ہے اس کے بعد کوئی شکایت کر کے کہ وہابیت ہی کفر ہے. اب اگر مبنا وہابیت بن گئی ہے تو پھر شریف نہ لگائے تو کیا حرج ہے, وہ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور پھر اس کا جواب دیا اپنے نام سے لفظ غلام کا حذف کرنا. فرمایا اگر اس بنا پر ہے کہ حضور خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالی عنہم کا غلام بننے سے انکار کرتا ہے کہ میں ان کا غلام نہیں بننا چاہتا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بدستور گمراہ ہے. اور اگر یہ اپنے نام کے ساتھ غلام ہٹانا بر بنائے وہابیت ہے کہ
وہابی غلام اولیاء کرام بننے والوں کو مشرک اور غلام محی الدین اور غلام معین الدین کو شرک جانتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہابیہ خود زندیق، بے دین، کفار و مرتدین ہے، اور رہا مسئلہ کفار کا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، کفار کے لیے رسوائی کرنے والا عذاب ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا اجمیر لکھو تو نام کے ساتھ میں شریف لکھو۔ یہ الگ بات ہے کہ اشعار وغیرہ کے اندر اگر کبھی اجمیر آ جائے وزن شعری میں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر یوں ہی اجمیر لکھا جائے تو اجمیر کے ساتھ میں شریف لکھا جائے، اور اگر کسی کا نام معین الدین ہو تو اپنے نام کے ساتھ غلام معین الدین لگائے، تاکہ دنیا والے جان لیں کہ یہ کسی اور کا غلام نہیں ہے، غریب نواز معین الدین کا غلام ہے یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے فتاوی رضویہ شریف کے اندر 29ویں جلد میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے صفحہ 105 پر سوال کیا گیا، صفحہ 102 پر سوال یہ کیا گیا غوث اعظم کو دستگیر کہنا جائز ہے کہ نہیں، اور خواجہ معین الدین کو غریب نواز کے لقب سے پکارنا جائز ہے کہ نہیں۔ اب بتاؤ آج غریب نواز کہتے ہو، غریب نواز کہنے پہ دلیل کس نے دیا ہے؟ امام احمد رضا نے عطا فرمایا۔ جب کہا گیا کہ غوث اعظم کو دستگیر کہنا جائز ہے کہ نہیں، اور معین الدین اجمیری کو غریب نواز کہنا جائز ہے کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے صفحہ 105 پر فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے دلیل دیا، فرمایا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور دستگیر ہیں، اور حضرت سلطان الہند معین الحق والدین ضرور غریب نواز ہیں۔ اب اس پر دلائل اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں، اگر کسی کو پڑھنا ہے تو جائے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد پڑھے، 105 صفحہ نمبر، فرمایا وہ ضرور دستگیر ہیں اور معین الحق والدین ضرور غریب نواز ہیں۔ بتاؤ امام احمد رضا ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں کہ انہیں غریب نواز کہا جائے، وہ نوازنے والے ہیں، اور وہ ایسا نوازتے ہیں اپنے غریبوں کو کہ ان کا غریب بھی دنیا کو نوازنے والا بن جایا کرتا ہے۔ وہ دیکھ لو ان کے دربار پہ لاکھوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ غریب نواز کہنا کس نے سکھایا ہے؟ امام احمد رضا نے سکھایا ہے۔ اب میں جو ہے کہوں گا اور آپ سب کو مل کر کے 2 مرتبہ غریب نواز کہنا ہے۔ خواجہ خواجگاں، آواز اور زور سے نکالیے، ایسا زور سے نکالیے کہ کہیں کھلبلی مچ جائے۔ خواجہ خواجگاں، قبلہ عارفاں، سید زاہداں، زینت عارفاں، مرشد ناقصاں، رہبر کاملاں، ہادی گمراہاں، مصلح عاصیاں، حامی بے کساں، ہیں کسے بے کساں، اے شہ صالحاں، ہم پہ ہو مہربان۔ رضا نے بھی کہا، اختر رضا نے بھی کہا، ہم سب کہتے ہیں غریب نواز غریب نواز، غریب نواز غریب نواز، غریب نواز غریب نواز۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو کو، عقیدت کو ان کی بارگاہ کے حوالے سے قبول فرمائے، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے پناہ فیض عطا فرمائے۔ جو حضرات ان کے دربار میں تشریف لے جا رہے ہیں، بڑے مبارک ہو کہ انہوں نے بلایا ہے آپ کو۔ میں پہلی مرتبہ چھٹی شریف میں گیا، تو بہت مرتبہ ہوں لیکن اس سال نہیں جا پا رہا ہوں، 2 سال سے لگاتار گیا میں چھٹی شریف میں۔ پہلی مرتبہ جب میں نے کیونکہ چھٹی رات کا 6 رجب کا جو فیض ہوتا ہے نا، وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس رات میں نے بخدا، اور بھی اس سے پہلے کئی جگہ دعا کی، لیکن اس رات جب میں نے وہاں دعا کی کہ اے میرے غریب نواز، آپ تو بار بار اپنے یہاں بلاتے ہیں، نانا کے یہاں کب بھیجیں گے آپ؟ رجب گزرا، شعبان، رمضان گزرا، مسجد والوں نے اعلان کر دیا کہ نانا کے یہاں جانے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ ہے ان کے دربار کا فیض۔ الحمدللہ جو جا رہے ہیں، یہ گنہگار ان سے عرض کرتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا اور ہم سب کے لیے دعا کرنا، اور انشاءاللہ تعالی جو نہیں جا رہے ہیں انشاءاللہ یہیں سے ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض عطا فرمائے۔